تو اس چیز کا کیا ہے؟ I beg to say, why you people are begging? بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر ویورز، ویلکم اگین. ہماری پریویس ویڈیو میں یہ تھا کہ آپ فوراً گریجویشن کے بعد اپنے پیرنٹس کے خوابوں کو اور اپنے خوابوں کو، دونوں کو، ڈریمز کو پیرلل کیسے پورا کر سکتے. اور اس کے لیے جو اینڈ پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں بھی آپ نے جاب ہنٹنگ کے لیے جانا ہے، جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سی وی ریسیو کرنے کے لیے HR آفس نہیں ہوتا یا کوئی پراپر آفس نہیں ہوتا. باہر گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کے کوئی ریپریزنٹیٹر ہوتے ہیں، فرنٹ ڈیسک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ سے سی وی کلیکٹ کر کے اپنے آفس میں لے کے جاتے ہیں. اٹس مین آپ کا پہلا انٹریکشن جو اس آفس کے ساتھ ہوا وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کا ایک پیس آف پیپر ہے جس کو آپ سی وی کہتے ہیں. تو اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کو تمام جو چیز جو HR ہے یا کوئی اسکول ہے یا کوئی کالج ہے یا کوئی انڈسٹری ہے، وہ ہائر کرنے کے لیے آپ کو جج کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کے سی وی سے. تو اٹس مین کہ آپ نے اگر سپوز 16 ایئرس کی ایجوکیشن گین کی، سب کچھ کیا، تو اگر آپ پراپرلی اچھی سی وی پریزنٹ نہیں کر پائے تو آپ کو جس کی سی وی اچھی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ اپرچونٹی اس کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی وی کی پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ سی وی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. آپ کا فرسٹ انٹریکشن جو ہے کسی بھی آفس کے ساتھ وہ سی وی ہی. یہاں پہ ہمارے پاس سی وی ہی چلتی ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ کمپلسری ایلیمنٹ ہے جو ٹرینڈ یا ویل ایجوکیٹڈ یا سمجھ لیں کہ ویل فیملیئر لوگ ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے جاب، وہ سی وی کے اوپر ایک کور لیٹر لگاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میکسیمم اسٹوڈنٹس کی جو اگر میں تعداد کہوں تو وہ کور لیٹر کا بنانے کے نام کو بنانا آتا ہے، اور اگر وہ بنانا آتا ہے تو وہ اس کو بادر نہیں کرتے کہ ہمیں یہ ضروری ہے. تو اپنی عادات میں سے ایک یہ پرماننٹ چیز بنا دیں کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا کور لیٹر آپ کے سی وی کے اوپر لگاؤ. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ آپ کی ایک سی وی ہے، یہ ایگزامپل کے طور پہ، تو یہ سی وی ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کے پاس اس کا کور لیٹر ہے یہ بھی آپ اس کے اوپر لگائیں، تو تاکہ اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی کور لیٹر کی فارم میں کور لیٹر آئے گا، تو پھر آپ کے پاس یہ پوری ایک ایپلیکیشن کی فارم میں جائے. اب سب سے پہلے یہ ہے کہ کور لیٹر ہے کیا، ہم اس میں ایڈریس کس کو کہتے ہیں، ہم اس کی مین باڈی کیا ہے، ہم لکھتے ہیں. تو سمپل یہ بات ہے کہ کور لیٹر کے اندر آپ ایڈریس، سپوز آپ کسی ادارے میں اپلائی کر رہے ہیں، انڈسٹری میں کر رہے ہیں، تو اس کے انڈسٹری کے اگر پروڈکشن مینیجر کا ہے تو پروڈکشن مینیجر کو لکھیں گے. اگر آپ اس کا کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہے تو اس کو لکھیں گے، یا اگر اسی انڈسٹری کا کوئی HR آفس ہے تو آپ ڈائریکٹر HR کو لکھیں، مینیجر HR کو لکھتے ہیں، جو بھی ان کی انڈسٹری ہے. اس کا میننگ کیا ہوا کہ پہلے آپ نے اس ادارے کے لیے، اس انڈسٹری کے لیے اسٹڈی کیا کہ یہاں پہ ہائرنگ کا پروسیجر کیا ہے. جبکہ ہم کیا ہیں، ہم بیگ میں 10-12 سی ویز کی کاپیز لیتے ہیں اور بائک پہ بیٹھتے ہیں اور جا کے یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور تمام کالجز، سکولز میں یا انڈسٹریز میں ایک ایک سی وی پکڑاتے جاتے ہیں. تو اگر اس کی ریئلٹی میں آپ کو بتاؤں تو انفارچونیٹلی جیسے ہی آپ سی وی پکڑاتے ہیں، ایسے 90% سی ویز ایسے ہی ڈسٹ بن میں چلی جاتی. تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ ریفرنس ہے یا وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی سفارش ہے یا کوئی ایسی چیز. ایسے نہیں ہوتا. ایکچولی آپ اپنے اینڈ پہ اپنی ذمہ داری بول رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 50%، 30% ایسا ہو جائے کہ کہیں پہ ریفرنس ہے، کوئی ایسا ہے، لیکن 100% کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ اداروں کو، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں تو جتنا مرضی ریفرنس ہو وہ کمپیٹنٹ بندے کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی آپ کی جو پہلا ان کا انٹریکشن ہے اس میں آپ کور لیٹر میں پہلے ایڈریس کریں، پھر سبجیکٹ لکھیں، سبجیکٹ میں لکھیں ایپلیکیشن یا جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنسیڈر مائی ایپلیکیشن فار دس ون، اس کا سبجیکٹ پورا لکھیں کہ ایپلیکیشن فار دس پوسٹ، فار آپ کوالٹی کنٹرول میں جا رہے ہیں، یا آپ کہیں لیکچرر کے طور پہ ہیں، یا کہیں آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ ہیں، کہیں آپ ٹیچر کے طور پہ جا رہے ہیں، جس بھی جاب کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کی سی وی کا ایک پرماننٹ ایلیمنٹ جو ہونا چاہیے وہ کور لیٹر کی باڈی میں کیا لکھیں گے. کور لیٹر کی باڈی میں یہ لکھیں گے
کہ آپ کو اگر نیوز پیپر سے، سوشل میڈیا سے یا کسی سے بھی، اس میں ہمارے گریجویشن کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں آئی بیگ ٹو سے، تو میں ان کو بہت اسٹرکٹلی ٹریٹ کرتا ہوں کہ یو پیپل آر ناٹ بیگرس. تو اس چیز کا کیا ہے آئی بیگ ٹو سے، وائی یو پیپل آر بیگنگ. آپ نے 16 ایئرس کی کوالیفیکیشن لی تو آپ سمپل اس کے لیے ڈیزرو کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ موسٹ ریسپیکٹفلی. جو آپ اس کے ورڈز ایسے لکھیں کہ اس کے اندر آپ کی شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. کاپی پیسٹ نہ کریں کہ اس نے بھی ایسا لکھا تھا، فلاں نے بھی ایسا لکھا تھا. سمپل جتنے آپ کاپی پیسٹ میں لے کے آتے ہیں اتنی ہی ریجیکشن کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اس میں اندر، اس میں آپ سمپل لکھیں. سپوز میں لکھتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ PhD chemistry from King Abdulaziz University, having more than 40 publications with impact factor more than 128, 130. جس طرح سے بھی ہے. Also having 7 books. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کی جو مین سکلز ہیں یا جو مین آپ کی چیزیں ہیں نا وہ پہلے پیراگراف میں وہ لکھ دینی ہیں. But that must be narrated according to the سبجیکٹڈ پوسٹ. جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اپنی سکلز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے لکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ریسرچ کے لیے کر رہا ہوں تو پہلے میں ریسرچ کو ہائی لائٹ کروں گا. اگر میں ٹیچنگ کے لیے کر رہا ہوں تو پہلے میں ٹیچنگ کو ہائی لائٹ کروں گا. میں اس میں سمپل ایک اور کوسچن آپ سے پوچھتا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کسی ایسے بندے کو ہائر کرنا چاہتے ہیں جو کہ کنسٹرکشن میں بہت ایکسپرٹ ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ انسٹرومنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں بول دیتا ہوں کیمسٹری کے ریفرنس سے کہ آپ NMR کا انالیسس کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کسی بندے کو سرچ کریں گے تو اس میں کیا کوالٹیز دیکھیں گے. سب سے پہلے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیا اس کا NMR میں ایکسپوئر ہے، کیا اس کا ایکسپیرینس ہے، کیا اس کی چیزیں ایسی ہیں، اس کی لرننگ ہے. جبکہ جب آپ سی وی لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ میں NMR کروانا چاہتا ہوں تو مجھے بندہ ایسا چاہیے جس کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوں. کیا آپ نے اس بندے کا نام جانا، کیا اس کا انسٹیٹیوٹ جانا، کیا اس کے فادر نیم کی ضرورت ہے آپ کو، کیا اس کے ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہے آپ کو، کیا اس کے ایڈریس پرماننٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کون سی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس کی ایکسپرٹیز کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے برعکس جب آپ لوگ سی وی بناتے ہیں، اگر آپ ادھر سی وی کو دیکھتے ہیں، یہ نمبر آف سی ویز ہمارے پاس ایسی آتی ہیں. یہ ابھی کل ایک اسٹوڈنٹ میرا تھا، وہی یہ آیا کہ سر یہ میں سی وی کے بارے میں بھی کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یا کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہوں. تو جب آپ یہ سی وی لے کے آتے ہیں تو اگر میں اسی سی وی کو دیکھوں تو اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے کیریئر آبجیکٹیو کے بعد اپلائیڈ فار تو ہو گیا، اپلائی فار بھی جو ہو گیا، پرسنل انفارمیشن. سب سے اوپر آپ نے نام لکھ دیا، دیٹ از انف. نام کے ساتھ ہی ایڈ کریں. فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں، میں لکھتا ہوں ڈاکٹر اکرام احمد، اس کے نیچے فوراً لکھ دیتا ہوں PhD کیمسٹری کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ساہیوال اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ، اور ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری یونیورسٹی آف ساہیوال. دیٹ از انف. اسی کے ساتھ اسی لائن میں نیچے میرا فون نمبر اور ای میل ID آ گیا. آپ کا انٹروڈکشن اتنا کافی ہے. اس کے فوراً بعد آپ کے آبجیکٹیوز ہوں، جو کیریئر آبجیکٹیو ہے وہ شارٹلی لکھیں، اور آپ کا شارٹ انٹروڈکشن ہو 4 سے 5 لائنوں کا، جس میں آپ کے پاس جو بیسٹ آپ کی سکلز ہیں اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ مینشن کریں. آپ کے نام کی، آپ کے فادر نیم کی، نیم اوپر آ گیا دیٹ از انف، کنٹیکٹ اوپر آ گیا دیٹ از انف، آپ کے فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، یہ ساری چیزوں کی یہاں پہ ٹاپ پہ ضرورت نہیں ہے. آپ سب سے پہلے اپنی یہاں پہ ایکسپیرینسز اور سکلز کا ایک بلینڈ پیراگراف بنائیں اور اس کو لکھیں، اور اس پیراگراف کے نیچے پھر دوبارہ اپنی سکلز اور اپنے ایکسپیرینسز کو لکھیں. اس کے بعد آپ اپنی کوالیفیکیشنز کو لیں. کوالیفیکیشن میں نے اوپر ہی مینشن کر دی PhD، تو آپ کیا لکھیں گے؟ اگر آپ کیمسٹ ہیں تو آپ لکھیں گے BS بریکٹ میں لکھتے ہیں 16 ایئر، کیونکہ سم ٹائم اس کو BS ہی سمجھا جاتا ہے. BS بریکٹ میں 16 ایئرس لکھ کے تو آپ لکھتے ہیں کیمسٹری، ساتھ لکھتے ہیں جس یونیورسٹی سے کیا ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ یہ بچہ BS ہے، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہے. آپ کو نیچے لکھنے کی ضرورت. یہ پھر اس کی جو سمجھ لیں نا سی وی کا ایک اس کی فارمیٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ نیچے کمپلیٹ اپنی ایجوکیشن لکھتے ہیں. پھر لاسٹ پہ جا کے اگر میں اسی سی وی کو دیکھوں تو میں اس سی وی میں اگر آپ کو دیکھوں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ تمام چیزیں جو لاسٹ پہ ہیں یہ اس کو فرنٹ پہ لے آئے، یہاں پہ ان کو کٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ لے جائیں. اس کے بعد یہ اوپر لکھنے کے اوپر ایک پیراگراف لکھیں، ان کو اوپر لے کے آئیں، اور ان کو اوپر لانے کے بعد آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا
ان کو یہاں پہ لانے کے بعد یہاں پہ لکھنے سے پھر آپ اپنی ایجوکیشن، اور ایجوکیشن ناٹ فرام فرسٹ ڈگری ٹو لاسٹ، سب سے اوپر آپ کے پاس ہائیسٹ ڈگری آنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ماسٹرز ہے تو سب سے پہلے ماسٹرز لکھیں، پھر اس کے بعد گریجویشن لکھیں، پھر انٹرمیڈیٹ لکھیں، پھر آپ اس طرح سے ان چیزوں کو لکھیں. ان کو لکھنے کے بعد آپ نیچے اپنا یہ جو آپ نے پورا بنایا ہے کہ فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، نیشنلٹی، یہ تمام چیزیں نیچے لکھیں، نیچے ریفرنسز کے لیے لکھیں، تو آپ کی یہ 1 پیج کی سی وی جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گی. دوبارہ ہم اپنے آبجیکٹو پہ آتے ہیں. سی وی کا مقصد کیا ہے کہ آپ جہاں پہ آفس میں جاتے ہیں وہ آپ کی سکلز کو جاننا ہے. تو اس سکلز کے لیے آپ نے اپنی سی وی میں میکسیمم اپنی سکلز ہی بتانی ہے. آپ کا کور لیٹر اور آپ کی سی وی کا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے یہ اپروکسیمیٹلی سیم ہوتے ہیں، تھوڑا فرق ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک دفعہ بنا لی، اب ہم ہر ادارے میں یہی دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی ایک جگہ پہ آپ سائنس ٹیچر کے لیے جا رہے ہیں، دوسری جگہ پہ یہ آپ لیب کے لیے جا رہے ہیں، تھرڈ جگہ پہ آپ لیکچرر کے لیے جا رہے ہیں، چوتھی جگہ پہ آپ کہیں یونیورسٹی کے لیے جا رہے ہیں. تو ہر کسی کے فارمیٹ میں ڈفرینس ہے، ہر کسی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو سو یو ہیو ٹو ٹریٹ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے 2 چیزیں سیکھی. نمبر 1، سی وی کے ساتھ کور لیٹر مسٹ ہونا چاہیے، اور نمبر 2، سی وی کس طرح کی بنانی ہے، تو پھر آپ کی جاب ہنٹنگ کی اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں.